دجال کے شیطان ان لوگوں کی ماؤں اور باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے۔ نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کی ہر چپا کو روندے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس السلام علیکم دوستو، آج ہم جاننے والے ہیں دجال کے بارے میں ایسی انفارمیشن جو آج سے پہلے کچھ لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو آپ میں سے اور میں بھی کچھ ایسی انفارمیشن نہیں جانتا تھا۔ تو دجال کے بارے میں کس دجال کو کس نے قید کیا، اب تک وہ کہاں ہے، وہ کہاں سے آیا، کون سی اسے سزا ملی، کون سا اس نے گناہ کیا، یہ ساری انفارمیشن آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں دوستو۔ لیٹس سی۔ السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، دجال کا مطلب ہے مکار و فریبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور اس کا ایک فائدہ دجال کے فتنے سے حفاظت بھی بیان فرمایا۔ بڑا دجال تو ہے ہی، لیکن یہ جو ہر روز ہمیں گمراہوں، عیار لوگوں، فریبیوں، دھوکے بازوں، دین فروشوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کی بھلی شکلوں کو دیکھ کر، ان کی چرب زبانی سن کر، ان کی ظاہری ٹھاٹ باٹ دیکھ کر انسان بہت متاثر و مرعوب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ پھسل بھی جاتے ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ ان سے ایمان و جان کو بچانے کے لیے سورۃ الکہف کی حفاظتی تدبیر سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ کریم ہمارے ایمان، ہمارے مال، ہماری عزت و آبرو کو ان دجالوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ہر نماز میں اتحیات کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اسے بھی مسلسل پڑھنا چاہیے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف الف فے رے لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متدین میسر ہوں گے، وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ پھولیں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماؤں اور باپوں کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اسبات میں جواب دیں گے، اب دجال کے شیطان ان لوگوں کی ماؤں اور باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے۔ نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کی ہر چپا کو روندے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا
مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں شاق گزریں گی، لہذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال نعوذ باللہ کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا، میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کو میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی سے آپ کو خدا مانتے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنے جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا۔ بقیہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مادی و افرادی طاقت کے بلبوتے پر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اس امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاری میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شہرائے آفاق مسجد میں جامع اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ ملی شہرازہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو باب لد کے مقام پر قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے
किसी को भी जिंदा ना छोड़ेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे, यानी सलीब परस्ती खत्म करेंगे, खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे। और इसके बाद मालो दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि उसे कोई कबूल ना करेगा, और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि उनके नजदीक एक सजदा दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। नाजरीन इकराम, ये बात तो हर एक को ही मालूम है कि दज्जाल का फितना बहुत बड़ा होगा, लेकिन दज्जाल कौन है और उसका ताल्लुक कहां से है, ये एक मुअम्मा है जो अभी तक हल नहीं हो सका। बाज हजरात का ख्याल है कि दज्जाल भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से मौजूद है, जबकि बाज हजरात का ख्याल है कि दज्जाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से नहीं है, बल्कि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से मौजूद है और उसी वक्त के जिन्नात और शैतानों में से है। लिहाजा इसको कैद कर दिया गया है और ये वहीं पर अभी तक कैद है, और शयातीन उसको मुख्तलिफ खबरें देते हैं। जबकि बाज का कहना है कि दज्जाल मदीना में ही पैदा हुआ था। उसका नाम इब्ने सयाद था। इब्ने सयाद एक नौ मुस्लिम था जिसकी माँ यहूदी थी, फिर ईमान ले आईं, लेकिन इब्ने सयाद पर कहानत का असर था। उसके पास शयातीन आते थे जो उसको आलम बाला की खबरें देते। इसमें उसको जन्नत की खबर थी कि उसकी मट्टी सफेद है और ये शैतान जन्नत से निकलने से पहले देख चुका है। उसकी वालिदा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे का हाल बताया और उसकी इस कैफियत का राज जानने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मिलने गए। इब्ने सयाद जब बच्चा था तो उसमें बचपना भी था। मसलन उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के कबीला बनी मगाला के बच्चों के साथ खेलते देखा तो उससे कहा। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक जमात में इब्ने सयाद की तरफ निकले, यहाँ तक कि उसे बनी मगाला के मकानों के पास बच्चों के साथ खेलते हुए पाया। और इब्ने सयाद इन दिनों करीबुल बलूग था और उसे कुछ मालूम ना हो सका, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसकी कमर पर ज़रब मारी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद से फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्ने सयाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मियों के रसूल हैं। फिर इब्ने सयाद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। जाहिर है कि एक बच्चा ऐसी बात बोल सकता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको इसी तरह लिया। उसने लेकिन कहा कि इस पर इल्का होता है जिसमें उसको खबर मिलती है। वाज़ेह रहे कि किसी हदीस में नहीं है कि इब्ने सयाद को दज्जाल समझते हुए मदीना के मुसलमान बच्चों ने उसके साथ खेलना तर्क कर दिया या मुसलमानों ने अपने बच्चों को उसके पास जाने से मना किया। अल खत्ताबी कहते हैं, सल्फ का इब्ने सयाद के अमर पर इख्तलाफ है। बस रिवायत किया जाता है कि उसने अपने अक़वाल से तौबा कर ली थी। मदीना में मरे और जब उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई तो चेहरा खोलकर लोगों को दिखाया गया, यानी लोगों पर वाज़ेह किया गया कि इनका जनाजा हुआ है। इब्ने सयाद की शादी भी हुई और औलाद भी। किसी रिवायत में नहीं कि उसको दज्जाल समझते हुए मुसलमानों ने उसको बेटी देने से इनकार किया। इब्ने सयाद के हवाले से ये सब मसाइल उस वक्त पैदा हुए जब मदीना में एक औरत ने उसको जना और ये पैदाइशी काना था, मसनद अहमद। लिहाजा इसका सुनते ही
غالباً لوگوں کو دجال کا خیال آیا۔ اس کا امر مشتبہ ہوا جب اس نے اپنے اوپر القاء ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس طرح دجال کی جو نشانیاں تھیں وہ اس میں جمع ہونا شروع ہوئیں، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال جواب کیا۔ طبقات ابن سعد کے مطابق وخزامہ المسلمین ابن سیاد نے مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں حصہ بھی لیا۔ اگر تمام اصحاب رسول اس کو دجال ہی سمجھتے تھے تو اس کو جہاد میں شامل ہی نہ کرتے۔ نووی کہتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ ابن سیاد کا قصہ مشکل ہے اور اس کا امر مشتبہ ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ دجالوں میں سے دجال تھا، اور جو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سلسلے میں وحی نہیں ہوئی، بلکہ ان کو دجال کی صفات پر وحی ہوئی، اور ابن سیاد کے قرائن ان صفات سے ملتے تھے جس پر احتمال ہوتا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے امر پر کسی چیز کا ختم نہیں کیا، لیکن صحیح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہی دجال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ تھی دجال کی ہسٹری، کس طرح سے دجال آئے گا، امام مہدی آئیں گے، اس کے بعد علیہ السلام، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد ابن سیاد کی سٹوری بھی سنائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس طرح سے ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس وحی آتی ہے یا شیاطین آتے ہیں پیغامات لے کر، اور حضور بھی اس کے پاس گئے اور اپنی نبوت کا اقرار اس سے کروایا۔ بدلے میں اس نے بھی کہا کہ کیا آپ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نعوذ باللہ اس طرح کی یہ کہانی ہے، اور لیکن اس کے بارے میں علماء کا کوئی بہترین یا کوئی پکا موقف موجود نہیں کہ کیا وہ واقعی دجال تھا یا نہیں۔ تو دجال اس وقت قید میں ہے، وہ کب سے تھا، کب وہ دنیا میں آیا، اس سٹوری کو کوئی نہیں جانتا دوستو۔ تو ہمارا صرف اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہو، تو جب وہ آئے تو ہم اس کا انکار کریں۔ تو ہمارا حضور سے عشق اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، کافی انفارمیٹیو تھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔